بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز تاجروں السلام علیکم۔ میرے لیے آپ سب معزز ہیں اور میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، گزشتہ کافی عرصے سے میں چیمبر آف کامرس کے نیشنل گروپ کے ساتھ چل رہا تھا، مگر کبھی انہوں نے کیا اور جو ڈکٹیٹرشپ انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اس کو میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹس کو وہ ایک سونے جیسا کینڈیڈیٹ ان کو حافظ شفیق کاشف دیا، مگر انہوں نے قدر نہیں کی، اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے مظہر بیگ کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب ان کے ارد گرد جو خوش آمدی اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہر دفعہ انہی میں سے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے لے آتے ہیں جو ان کی جی حضوری کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چیمبر میں کا الیکشن جیتے یا نہ، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جس گروپ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سرمایہ داروں کا گروپ ہے، جس گروپ میں سرمایہ دار تو اپنا پیسہ نہیں خرچتے ہیں مگر چھوٹے تاجروں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس گروپ میں اتنی ڈونیشن دیں، اور پھر کھانا بھی انہی لوگوں کو کرنے کا کہا جاتا ہے جو ایک غریب اور چھوٹا طبقہ تاجروں کا ہے۔ کارپوریٹ گروپ کے لوگوں نے کبھی کھانا نہیں دیا۔ ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کارپوریٹ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر ٹائم نہیں ہوتا تو وہ چھوٹے تاجروں کا کھانا اسپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک چیمبر آف کامرس بن کے رہ گیا ہے، چھوٹے تاجروں کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پچھلی دفعہ سکندر اعظم جو انہوں نے صدر بنایا اس نے واقعی چھوٹے تاجروں کو اکٹھا کیا اور ایک عوامی صدر کی طرح وہ چلے، مگر مجھے نہیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ اس کے باوجود ہمارے ایک بوٹا صاحب ہیں جن کو انہوں نے چیمبر آف کامرس سے ادریس صاحب کے یا جاوید صاحب کے کہنے میں فارغ کر دی۔ ان کے ان کے کیس ابھی ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، تو یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے ہم نہیں چلنے دیں گے۔ دیکھیں کہ جب بھی موقع آیا ہے الیکشن کا، یہ الیکشن نہیں ہوتی، یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ ہم نے اب جو منصوبہ بنایا اس میں ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم الیکشن ہار جیت کے لیے نہیں لڑ رہے، صرف اپنے حقوق کے لیے کہ ون سائیڈڈ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنا ہار جیت تو اللہ کو پتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے، مگر ہم اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4-5 سال ہم نے یہ الیکشن ہارنا ہی ہے۔ اس کے باوجود ہم جو ہے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ایک موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مجھے نیشنل گروپ چھوڑنے کا بھی افسوس ہے، اور اس وقت ہم کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے تھے تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم یونائٹڈ گروپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں، اور جو ہم نے جدوجہد شروع کی ہے اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہے، صرف 3 دن کی کمپین ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ہمارے ایک انٹروڈکشن ہوگا۔ اس کے بعد آئندہ سال جو ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ ہمارا گروپ جو ہے جب لوگوں میں مقبول ہو گیا تو اس کے بعد ہماری باری بھی آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ
چیمبر میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا مفاد چیمبر کے ساتھ وابستہ ہے. جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتے ہیں پہلے تو عام کارڈ بھیجے جاتے تھے کہ آپ آئیں شرکت کریں، مگر اس وقت بن چکا ہے جو نہ کسی کو اطلاع دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹے تاجر یا کسی کو اس میں بلاتے ہیں. ایکسپورٹرز اور جو لوگ دوسرے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اس بات پہ اور اپنی میٹنگ وہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں چیمبر سب کا ہے، چھوٹا تاجر ہو بڑا ہو، تجارت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، تاجر چھوٹا نہیں ہوتا. تو ہم نے جو یونائٹڈ گروپ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ الیکشن کے فوری بعد ہم اپنا نیا گروپ تشکیل دیں گے جس میں ہم سب کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں شامل ہو جائیں. جو نیشنل گروپ کے 3 کینڈیڈیٹ ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں جن میں عاطف منیر صاحب ہیں، ظفر ناگرہ صاحب ہیں اور غلام حسین شاہ صاحب ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ان کی کمپین ہم خود کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے چھوٹے تاجروں کا حق لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آخر حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. اور ہمارا انجمن تاجران کا موٹو بھی یہی ہے کہ خدمت خلق نہ کہ خدمت حلق. ہم خدمت خلق کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور لوگوں کے چیمبر کے جو حقوق ہے وہ دلوانے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری مدد کرے گا. بات حقوق العباد پہ کروں گا. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. حقوق العباد کی بڑی پوچھ ہوگی آخرت پہ. ایک بندہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور اس نے لوگوں کے حق جو ہیں وہ تلف کیے ہوں گے یا اس حقوق العباد کی فکر نہیں کی ہوگی. تو قیامت کے دن وہ جو بندہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اس دن سائل آئیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ ہماری زمین کا قبضہ کیا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہے، کرپشن کی ہے. تو وہ جو لوگ سائل آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کی نیکیوں اس سائل کو دے دو اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو ایک اس کے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دو. اسی طرح آج ہمارا جو ہے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں پہ سیخوا ہو جاتے ہیں اور مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. آج ہماری قتل و غارت کی ریشو اس نیچ پہ چلی گئی ہے کہ ہمیں ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ ایک جیل میں جاتے ہیں، وہاں قیدیوں کی گنجائش ہوتی ہے 1000 کی، قیدی ہوتے ہیں 2000. اسی طرح ایک آپ مسجد میں جاتے ہیں وہ 500 آدمیوں کے لیے بنائی جاتی ہے. جب نمازی وہاں دیکھے تو 50 40 30 ہوتے ہیں. تو جس دن ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے اس دن ہماری جیلیں دیں آباد ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو تجارتی مراکز ہیں جب ایمانداری سچ ہوگا تو وہ آباد ہوں گے ورنہ وہ ویران ہو جائیں گے. تو میری دوستوں سے اپیل ہے آپ حق اور سچ کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری فتح کا دن آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے سارے ممبرز کو یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑے والا کام نہیں کرنا، قوت کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ الیکشن آنے ہیں چلے جانے ہیں مگر ہمارا ذاتی تعلق جو ہے وہ کسی سے ختم نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.